اس کو پکڑو، اس کو اندر ڈالو، اس کو ڈنڈے مارو، ادھر چھاپا مارو، ادھر سے ریکارڈنگ کرو، اس کی آڈیو نکالو، اس کی ویڈیو نکالو، اس کو ننگا کر دو، اس کو کرنٹ لگا دو، وہ کیوں بولتا ہے، لسٹیں تیار کرو، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ملک ڈبو دیا، تمہارے شوق ہی ختم نہیں ہو رہے۔ یعنی حد ہو گئی ہے بے شرمی کی اور ڈٹائی کی کہ اس ملک میں کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ میں جن سے مخاطب ہوں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی کدھر لے کے جانا ہے اس ملک کو۔ یعنی آپ کے شوق ہی پورے نہیں ہو رہے، پکڑو، ڈنڈے مارو، گرفتار کرو، کیسز بناؤ، ایف آئی آر کرو، یہ غدار ہے، وہ باغی ہے، اس کو اندر کرو، وہ کیوں بولتا ہے، اس کو ننگا کرو، اس کو کرنٹ لگا دو۔ یہی شوق ہے آپ کا۔ ملک کے ساتھ بیڑا غرق کر دیا۔ وہ پاکستان ایئر فورس لکھا ہوا تھا اس طیارے کے اوپر جس میں بیٹھ کے یہ اشتہاری مفرور پاکستان آیا تھا۔ پتہ نہیں کس بات کا پاکستان کے ساتھ بدلہ لیا ہے۔ ایک دن میں 2500 ارب روپے کے قرضے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑھے ہیں۔ یہ کیا اسحاق ڈار نے اس ملک کے ساتھ۔ مبارک ہو ان سارے لوگوں کو جنہوں نے یہ کروایا اور اس میں سہولت کاری کی ہے۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو شدید عوامی رد عمل آئے گا، یہ خبردار کیا ہے صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے۔ سینئر صحافیوں تو ملے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری پر مزید حالات خراب ہوں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شدید عوامی رد عمل آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کے معاملے پر پارٹی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، انہیں جس طرح ہتھکڑیاں لگائی گئیں شرم آنی چاہیے۔ عارف الوی نے کہا کہ سیاسی میدان میں حکومت کی جانب سے 1.5 ماہ میں مذاکرات کی کوئی پیش رفت نہیں کی گئی، اس وقت کسی سطح پر مذاکرات نہیں ہو رہے، عمران خان مذاکرات سے انکاری نہیں ہیں، میں اس کا ذمہ دار حکومت کو سمجھتا ہوں کہ وہ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ صدر پاکستان بھی کہہ رہے ہیں، جو سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کے، وہ کہہ رہے ہیں میرا بھی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میرا خیال تھا کہ لوگ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے، فوج کہہ چکی ہے کہ وہ سیاست میں دخل اندازی نہیں چاہتی، اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ لوگ بیٹھ کر بات کریں، سیاستدانوں کو خود اس خلا کو پر کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا قبل از وقت نہیں تو الیکشن پر بات ہی کر لیں، لیکن الیکشن کے اوپر ہی بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی۔ فواد چودھری اور دیگر رہنماؤں کے بیانات سامنے ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے، کچھ لوگ آئین میں تاخیر کے لیے گنجائش دیکھ رہے ہیں، یہ میرے لیے باعث تشویش ہے، لیکن عوام اور سیاستدانوں پر مکمل بھروسہ ہے، مجھے ایسا خیال نہیں کہ شہباز شریف کو قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ نہ ملے۔ بہرحال یہ جو باتیں ہیں ساری یہ صدر پاکستان کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے ذرا وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس بلوایا ہے، مرکزی لیڈرشپ اس میں شامل تھی، اسد عمر تھے، اسد کیسر تھے، شبلی فراز تھے، عمر ایوب تھے، یاسمین راشد صاحبہ تھیں اور دیگر سینئر رہنما تھے اس میں۔ تو اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے، اور شرکا نے خاص طور پر الیکشن کمیشن کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ نہ ملنے پر حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا ہے، اور مرکزی لیڈرشپ کی جانب سے فواد چودھری اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاری اور نگران وزیر اعلیٰ کے رویے کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی ممکنہ گرفتاریوں کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی غور ہوا ہے۔ دیکھیں عدالتوں کا رستہ ہوتا ہے، پھر الٹیمیٹلی آپ کو آخر میں عدالتوں کے پاس جانا پڑتا ہے اور عدالتیں ہی آپ کو انصاف دے سکتی ہیں۔ فواد چودھری صاحب گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ آزادی اظہار رائے میں گرفتار ہوئے ہیں۔ دیکھیں بہت فرق ہوتا ہے، ہمارے دانشور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز یہ سارے بھی تو گرفتار ہوئے تھے، اور فواد چودھری بھی گرفتار ہو گئے، تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی وہ کرپشن کے کیسوں میں، منی لانڈرنگ میں، بے ایمانی کر کے ملک لوٹنے میں گرفتار ہوئے تھے، ان کے پاس پیسہ ہے اس کا جواب نہیں ہے، بے شمار پیسہ ہے ان کے پاس منی ٹریل ہی نہیں ہے، اور سب کے پاس جن کے پاس حلال کا پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس منی ٹریل ہوتی ہے۔ آپ آ جائیں کسی سے بھی پوچھ لیں، یعنی میں 1-1 روپیہ میں بتا سکتا ہوں، میرا کوئی دوست ہے وہ بتا سکتا ہے، اربوں پتی لوگ ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ پیسہ ایسے بنایا، یہ ساری منی ٹریل ہے۔ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، ریکارڈ ہی نہیں تھا۔ تو یہ منی لانڈرنگ میں، کرپشن میں، بے ایمانی میں، لوٹ مار میں، ان چیزوں میں، چوری ڈکیتی میں پکڑے جانے والے میں اور آزادی اظہار رائے کے لیے آواز اٹھانے والے میں دونوں کیسز میں فرق ہوتا ہے۔ تو فواد چودھری کو ان کے ساتھ ملا کر بعض لوگ جو ہے وہ 2 نمبری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں عرفان صدیقی صاحب کے کیس کو اگر آپ اٹھائیں اور فواد چودھری کے ساتھ آپ دکھانا چاہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں، بالکل دکھا سکتے ہیں۔ یعنی وہاں پہ وہ بھی بولنا چاہتے تھے آزادی اظہار رائے میں،
وہ اس کا حق ادا کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو دبایا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا. غلط تھا. اسی طرح یہ بھی غلط ہے اور ان دو چیزوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا. صدیق جان نے ایک ٹویٹ کیا, پڑھ کے سناؤں گا پھر میں ویلاگ ختم کروں گا, کہ عدالتی معاملات کو قریب سے دیکھنے والی ایک شخصیت کا کہنا ہے کہ جب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ سپریم کورٹ گئے ہیں تب سے ماتحت عدالتوں کے 70% ججز میں وہ دم خم نہیں رہا. بیچارے ایسے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کسی نے مار کر بٹھایا ہو, خوف کے بتوں کے غلام. یہ صدیق جان صاحب کا ٹویٹ ہے اور لوگ اب اس طرح سوچنا شروع ہو گئے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہہ دیا کہ فواد چودھری نے ایسا کچھ نہیں کہا جس کے اوپر کوئی ریاست کی کوئی توہین ہو گئی ہے یا کوئی غداری یا بغاوت کے مقدمے درج کر لیے جائیں. ویسے بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بغاوت کا مقدمہ جب کبھی کسی کے اوپر ہو یا غداری کا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کروانے والے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, طاقتور حلقے ہیں, مقتدر حلقے ہیں, کیونکہ ان مقدمات کا کاپی رائٹ کسی اور کے پاس ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.